اللہ رب العالمین بھی اس دن کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ سن کر مجرم نیک لوگوں سے الگ ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں، سب کچھ۔ آپ کے کلیہ چک میں پھر بھی لڑکیاں اور عورتیں کپڑے کچھ ڈھنگ کے پہن لیتی ہیں تھوڑے بہت، لیکن ذرا مالدہ کی طرف چلے جائیے اور پھر دیکھ لیجئے ڈریس 15-20 کلومیٹر کی دوری پر ڈریس کیسی چینج ہوتی ہے، اور پھر تھوڑا سا سلی گڑی اور نیو جلپائی گڑی کی طرف چلے جائیے ڈریس اور بڑھتی جائے گی۔ قیامت کے دن جب اٹھے گا آدمی قبر سے تو ڈریس ہی نہیں ہوگی۔ لیجئے یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن جب انسان اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس حال میں اٹھائے جائیں گے حفاتن، پیروں میں چپل نہیں ہوگی، عراتن، جس کفن میں لپیٹ کر دفن کیے گئے تھے وہ کفن بھی ان کی اوپر نہیں ہوگا، عراتن، پورے کے پورے ننگے ہوں گے، برہنہ ننگے پیر ہوں گے، عراتن، ننگے جسم ہوں گے، ان کے جسموں پر کپڑا نہیں ہوگا، غرلن، قبروں سے جب اٹھیں گے تو سب کے سب بنا ختنے کے ہوں گے۔ قبروں سے جب اٹھیں گے تو ختنہ ختم ہوگا، بنا ختنے، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر ختنے کے، قبر سے لوگ ایسے ہی اٹھیں گے، ختنے، بغیر ختنے کے، ان کے ختنہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر بیان کر رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبروں سے تو مرد بھی اٹھیں گے عورتیں بھی اٹھیں گی، اس لیے کہ قبروں میں، قبرستان میں مرد بھی دفن ہوتے ہیں اور عورتیں بھی، مردوں کا الگ قبرستان اور عورتوں کا الگ قبرستان تو نہیں ہوتا ہے، قبریں الگ الگ ضرور ہوتی ہیں لیکن قبرستان تو ایک ہی ہوتا ہے۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی، کیا یہ سب ایک ساتھ اٹھیں گے؟ الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے نبی کیا مرد اور عورتیں ایک ساتھ قبر سے اٹھیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں اے عائشہ، الرجال والنساء جميعا، مرد بھی اور عورتیں بھی دونوں ایک ساتھ اٹھیں گی، دونوں ایک ساتھ آئیں گی، دونوں کو ایک ساتھ لایا اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ينظر بعضهم الى بعض، اے اللہ کے نبی کیا مرد عورتوں کو بھی دیکھیں گے اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی؟ کیا جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے مرد بھی اور عورتیں بھی، کیا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ ينظر بعضهم الى بعض، کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں اے عائشہ، ينظر بعضهم الى بعض، ہاں مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی، تب تو عورتیں، بہت سلو اسپیڈ میں بول رہا ہوں تاکہ آپ کو میں آپ کے دماغ تک گھسا سکوں اپنی بات کو، تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھیں گے۔ آج تو لڑکیاں اچھے کپڑے پہن کر نکلیں اور کوئی لڑکا ان کو نہ دیکھے تو مر جاتی ہے، ہٹ، اس کا مطلب ہمارے کپڑے خراب ہیں، ہم کو دیکھتا ہی نہیں ہے کوئی۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف
نظریں اٹھا کے دیکھیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامر واشد من ایہمہم، اے عائشہ کوئی مرد کسی عورت پر اور کوئی عورت کسی مرد پر شہوت کی نظر ڈال ہی نہیں سکتا، سیکس کی نظر نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر پسینے میں انسان ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی ران کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی سینے کے برابر، اور کوئی اسی میں ڈبکیاں مار رہا ہوگا۔ ایسے حالت میں کون دیکھے گا کس کی طرف؟ بری نظر سے کون دیکھے گا؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جس بچے کا فیبر اور کھانسی اور پیٹ کا درد ہمیں سونے نہیں دیتا تھا، لیکن قیامت کے دن ہم مجرم ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے لیکن میں بچ جاؤں، اے اللہ میرے بیٹے کو لے لے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، فدیے میں لے لے، اے اللہ میرا بیٹا لے لے، جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ وصاحبتی وبنی، ایک رات جس عورت کے بنا نہیں رہ پاتے، اے اللہ میری بیوی لے لے اور جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ میری بیوی کو لے لے۔ واخیہ، یہ میرا بھائی ہے، اس کا باپ میرا باپ ایک ہے، اس کی ماں میری ماں ایک ہے، اس کی رگوں میں میرے باپ کا میری ماں کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں بھی میرے باپ ماں کا خون دوڑ رہا ہے۔ بھائی بھائی کے لیے جان دینے کو قربان ہوتا دنیا میں، لیکن قیامت کے دن وہ بھائی کہے گا اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے، اے اللہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دے لیکن مجھے چھوڑ دے، اللہ اس کو ڈال دے مجھے چھوڑ دے۔ اور آگے والا جملہ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اللہ یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے چچا، یہ میرے بابا، یہ میرے کاکا، یہ میرے نانا، یہ میرے دادا، اے اللہ یہ میرا خاندان ہے، یہ پورا کا پورا کنبہ، پورا کا پورا قبیلہ، پورا کا پورا گاؤں، پورا کا پورا خاندان تو لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے، ثم ینجی، اسے نجات دے دے، اسے بخش دے، اس کو جنت میں ڈال دے، سب کو جہنم میں پھینک دے۔ کتنا بڑا اسکائی لیب ہے یہ، ایک ہلکا سا اسکائی لیب 80 ٹن کا، امریکہ اور انگلینڈ، برطانیہ، مصر، جاپان اور فرانس، اسرائیل، عرب، یوروپ، ایشیا، انڈیا، پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش، سب کی نیند اڑا رہا ہے کہ کہیں ہمارے سر پہ نہ گر جائے۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جہنم کا عذاب کہیں ہمارے سر پہ نہ آ جائے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہیں ہمیں کو جہنم کا عذاب نہ ملے، کہیں مل جائے؟ ہم تصور کریں کہ کہاں ہیں، فکر کی ہم نے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمانوں والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ دنیا کی تگ و دو میں اور چاہت میں ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ملے گا اتنا ہی جتنا ہماری قسمت کے اندر ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں پا سکتے ہیں، نہیں مل سکتا ہے ہمیں اس سے زیادہ، ہم پا ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہاں انسانوں کی حالت یہ ہے، آپ کو 20 سال پرانا ایک واقعہ سناؤں، ہمارے علاقے میں نارتھ یو پی کے اندر، شمالی یو پی میں، نارتھ یو پی میں اس کے مشرقی حصے میں، یعنی اس کے ایسٹ کے ایریے میں، نارتھ یو پی کے ایسٹ ایریے میں آج سے 20 سال پہلے ایک سیلاب آیا تھا۔ آج سے 20 سال پہلے پانی کا ایک سیلاب آیا تھا، وہ سیلاب اتنا خطرناک تھا، وہ باڑھ اتنی خطرناک تھی، ذرا غور سے سننا ادھر، یہ سب ہم جہنم کی طرف آپ کو لے کے چل رہے ہیں، ابھی مالک یوم الدین ہی کی طرف ہم چل رہے ہیں، ابھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نمبر نہیں آیا، اہدنا الصراط المستقیم کا نمبر نہیں آیا، صراط الذین انعمت علیہم کا نمبر نہیں آیا۔
ابھی مالک یومالدین کے اوپر بھی اگر ہم سے بلوایا جائے تو اسی جگہ پر جلسہ کرایا جائے اور روزانہ 2-2 گھنٹے کی تقریر کرائی جائے تو ہم جیسے لوگ صرف مالک یوم الدین کے اوپر 3 مہینے بول سکتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نمبر نہیں. ہم جیسے کم علم و کم پڑھے لکھے لوگ 3 مہینہ جب اسی پر بول سکتے ہیں تو جو بہت زیادہ قابل و پڑھے لکھے علماء ہیں وہ کتنا زیادہ بول سکتے ہیں. لیکن ہم اتنا زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے. صرف تصور کیجئے گا, ادھر آپ اپنا دماغ لگائیے, نارتھ یو پی کے ایسٹ ایریے کے اندر پانی کا ایک سیلاب آتا ہے اور وہ سیلاب اتنا خطرناک تھا کہ کئی لوگوں کو بہا کر لے گیا, کئی بچوں کو اس نے پانی میں غرق کر دیا, مویشی پانی میں بہہ گئے, جتنے 4 پیر والے جانور تھے, بھیڑ بکریاں بھینسیں گائے, پانی میں بہہ گئے اور مارے گئے. کچھ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو اسی میں پھنس گئے ہیں. ایسے منظر کو دیکھیں اور جب سیلاب تھوڑی دیر کے لیے رکا, تھوڑی دیر کے لیے جب سیلاب رکا تو منظر اتنا بھیانک تھا, اس گاؤں کا, بستی کا منظر اتنا بھیانک تھا کہ اس بھیانک منظر کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا, یہ گھر کتنا مضبوط تھا لیکن آج ڈہ گیا, یہ کتنا امیر آدمی تھا آج اس کا مال بہہ گیا. کچھ لوگ ہیں جو اس سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں, اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو اپنے سمیٹے ہوئے ہیں, لیکن کشتیاں نہیں ہیں, ناؤ نہیں ہیں, نکل نہیں سکتے ہیں. اس بھیانک منظر پر ایک آدمی کی نظر پڑتی ہے کہ پانی میں آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ایک پیڑ ہے, ایک درخت ہے جو آدھے سے زیادہ ڈوب گیا ہے پانی کے اندر. لیکن جب اس نے ڈوبے ہوئے اس پیڑ پر نظر ڈالی تو اس کی ایک برانچ پر, اس پیڑ کے ایک ٹہنی سے لگا ہوا ایک مضبوط ٹہنی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اور جس ڈال پر آدمی بیٹھا ہوا ہے اسی ڈال کے اوپر ایک خطرناک اور زہریلا سانپ بھی موجود ہے. سیلاب اتنا خطرناک تھا, سانپ انسان کا دشمن اور انسان سانپ کا دشمن. انسان سانپ کو دیکھتا ہے تو فوراً مارنے کی کوشش کرتا ہے, اور سانپ جب اکیلے میں کسی انسان پر حاوی ہو جائے تو اس کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا ہے, ڈستا ہے. لیکن ہیبت سیلاب کی اتنی زیادہ ہے کہ سانپ انسان کو دیکھ رہا ہے اور اسی ٹہنی پر, اسی ڈال پر آدمی سانپ کو دیکھ رہا ہے, لیکن آدمی سانپ کو نہیں مارتا ہے اور سانپ انسان کو نہیں ڈس رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ نیچے پانی ہے, اگر یہ آدمی گرا تو یہ مرے گا, اور سانپ بھی جانتا ہے کہ اگر ہم گرے تو ہم مریں گے. اس منظر کو دیکھ کر انسان نہ سانپ کو مار رہا ہے نہ سانپ انسان کو مار رہا ہے. کچھ لوگ دور سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. تصور کیجئے کہ سیلاب اتنا بھینکر, اتنا خطرناک, اور اس منظر کو کچھ لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں. لیکن ایسے منظر پر جہاں سانپ بھی انسان کو ڈسنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے, یہاں ایسے دنیا پرست اور دنیا طلب لوگ اور کتے کے جانوروں جیسی صفت رکھنے والے لوگ ایسے بھی تھے جہاں آئے اور ان لوگوں سے کہنے لگے کہ تم سیلاب میں پھنسے ہو, ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں, تم اپنا مال ہمارے حوالے کر دو, ہم ان کی حفاظت کر لیں گے, اور جب تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا ملے تو ہم تمہارا مال تمہیں واپس کر دیں گے. اور ان بھولے بھالے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں نے اپنا سامان, اپنا سونا چاندی جو بچا سکے تھے, انہوں نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا, اور یہ رفو چکر ہو گئے, لے کر بھاگ گئے. غور کیجئے, ان مجبور لوگوں کی مجبوری کا بھی فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا. جہاں ایک سانپ انسان کو ڈسنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے اور جہاں ایک انسان سانپ کو مارنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے, وہاں یہ انسان کتنا گر چکا ہے. وہاں یہ دنیا طلب انسان اور دنیا پرست انسان, ناجائز مال کو کمانے والا اور دنیا کی محبت کو رنگنے والا, یہ انسان کتنا نالائق اور کتنا بڑا کمینہ ہے جو ایسے موقع پر بھی مجبور لوگوں کی مجبوری کو نہ سمجھ سکا اور ان کا مال لے کر فرار ہو رہا ہے.
ہے. آپ اندازہ لگائیے, سوچئے کہ انسان کتنا زیادہ مفاد پرست ہو چکا ہے. یہ سانپ سے زیادہ زہریلا ہو چکا ہے. سانپ اپنے زہر سے انسان کو ڈسنا چھوڑ رہا ہے, لیکن یہ کمینہ انسان اپنی کمینگی انسان سے نہیں چھوڑ رہا ہے. یہ سوچیے اور تصور کیجئے کہ انسان کتنا گر چکا ہے کہ ایک موقع پر سانپ بھی انسان کو کاٹنے کی جرت نہیں کر رہا ہے, لیکن انسان کو کاٹ رہا ہے, انسان کو ڈس رہا ہے. اور ایسے موقع پر بھی اس کا پیسہ چھین کر, اس کی دولت لے کر یہ بھاگ جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ ابھی تم مصیبت میں ہو, ہمارے حوالے کر دو, جب تمہارے مصیبتوں کے دن ختم ہوں گے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے. اور اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چلتا. اس دنیا کی دولت نے ہمیں اتنا ہمیں برباد کر دیا, بالکل کتا صفت انسان بنا دیا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الکلۃ علی قصتها, تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا, تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں, اسی طریقے سے تمام لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ صلی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں, ویسے ہی دنیا ساری کی ساری دنیا تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی. آپ دیکھ لیجئے یہ ٹوٹنا ہی تو ہے.